إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ محترم بزرگان دین، نوجوانان پیرو، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں بچیوں، اسلام انسانی حقوق کے سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کا جو حکم دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے، آپسی حقوق کو بحال کرنے کی جو ترغیب دی ہے، کسی اور مذہب اور ریلیجن میں اتنی تاکید اور اہمیت نہیں ملتی ہے۔ انسان پر دو طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک کا تعلق انسان کے خالق سے ہے اور دوسرے کے تعلق خالق کے مخلوق کے ساتھ ہے۔ یعنی کچھ حقوق ایسے ہیں جن کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کی رعایت اور پاسداری کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ہر ایک کے حقوق الگ الگ بیان فرما دیے۔ ایک اولاد کا اپنے والدین کے تعلق سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک شوہر کا بیوی کے تعلق سے یا بیوی پر شوہر کے تعلق سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، یا ایک انسان کا اپنے دوسرے انسان کے ساتھ جو حقوق متعلق ہیں، یا ایک انسان کا اپنے پڑوسی کے ساتھ جو حقوق متعلق ہیں، ایک انسان کا اپنے دوست کے ساتھ جو حقوق ہوتے ہیں، ایک انسان کا ایک مسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ جو حقوق ہوتے ہیں، تمام کی وضاحت فرما دی ہے اور کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ اسلام نے عورتوں کا جو حقوق متعین فرمایا ہے اور عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، وہ حقوق کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت اسلامیہ لے کر کے مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے اور آپ کی یہ نبوت اور رسالت اور شریعت پوری انسانیت اور انسانیت تک ہی نہیں بلکہ جنات کی دنیا تک آپ کی رسالت و شریعت پھیلی ہوئی اور ہر ایک سے متعلق تھی۔ عورتوں کی پیدائش سے پہلے اسلام نے ان کے حقوق کی بات کی ہے۔ عرب سرزمین ایک ایسی سرزمین تھی اور ایک ایسی جگہ تھی جہاں دنیا کی ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی تھی، خاص طور پر عورتوں پر ظلم و ستم کی جو تاریخ تھی
اس تاریخ نے جو کہانیاں رقم فرمائی ہے اور ظلم و ستم کی جو داستان تھی، اس داستان کو کبھی آسمان اور زمین نے نہیں دیکھا تھا. لیکن اسلام آیا، ماحول ایسا بنایا، عورتوں کے لیے ماحول ایسا کریٹ کیا کہ ایک عورت سر اٹھا کر اس سماج اور معاشرے میں جی سکے، عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی جا سکے. ایک عورت جب ماں بنے تو اس کے کیا حقوق ہیں، اسلام نے دو ٹوک انداز میں بیان فرمایا. ایک عورت جب بیوی کی حیثیت سے گھر آئے تو اس پر کیا حقوق ہے اور اس کے کیا حقوق ہے، شریعت نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا. ایک عورت جب بہن کی شکل اور صورت میں ہے، اس سے متعلق کیا حقوق ہیں، شریعت اسلامیہ نے بڑے واضح انداز میں بیان فرما دیا. عورتوں کے حقوق کا خاص خیال، اور جتنا خیال اسلام نے رکھا ہے کسی اور مذہب نے نہیں رکھا ہے. رشتوں کا احترام، رشتوں کے تقدس کا خیال، رشتوں کو ادا کرنا، رشتوں کو نبھانا، اسلام نے جتنا زور دیا ہے، جتنی تاکید فرمائی ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں جتنی شفافیت ہے، کہیں اور ایسی تعلیم نہیں ملتی ہے. سب سے معظم، سب سے معظم، سب سے معزز، سب سے عظیم رشتہ وہ رشتہ ہے جو اولاد اور والدین کے بیچ قائم ہوتا ہے. ماں باپ کا اولاد سے، اولاد کا ماں باپ سے جو رشتہ ہے، نہایت مقدس اور عظیم ترین رشتہ ہے. اس رشتے کو ادا کرنا، اس رشتے کے حقوق کا خیال رکھنا، اس رشتے کو نبھانا شریعت اسلامیہ نے واجب قرار دیا ہے. جا بجا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق، توحید کا حق ذکر کرنے کے بعد ماں باپ کے حق کا تذکرہ فرمایا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب کا یہ اٹل فیصلہ ہے، رب کا یہ یقینی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ کے علاوہ کوئی پوجنی نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، بس وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ رب کا اٹل فیصلہ ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ احسان کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں کے حق کو جوڑ دیا ہے، باپ کے حق کو جوڑ دیا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے حق کے بعد ہم انسانوں پر کسی کا حق جو واجب الادا ہے اور ضروری ادا کرنا ہے، وہ ماں باپ کا حق ہوتا ہے. اپنے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں کا اور باپ کا حق ذکر فرمایا، اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑ دیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. نہایت ضروری ہے. ویسے حسن سلوک اور اچھے اخلاق کردار کا مظاہرہ ہر ایک سے انسان کرے، اپنے رشتہ دار سے، دوست احباب سے، اپنے پڑوسی سے، غیر مسلمین کے ساتھ اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرے. شریعت اچھے اخلاق و کردار کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے تحت اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، جو ایم اور گول اور ہدف دے کر کے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا،
ان مقاصد میں ایک مقصد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ کے نبی نے خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں بھیجا اس لیے گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق، اعلیٰ اخلاق و کردار اور کیریکٹر کی تکمیل کروں، انسان کو اعلیٰ اخلاق سکھاؤں، اعلیٰ کردار اور سلوک سکھاؤں. اس مقصد کے تحت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سروئے زمین پر بھیجا ہے. قرآن مجید نے برملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن کی گواہی کہ حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق و کردار پر فائز ہیں. ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا سلوک، ہمارا ویوہار ایسا ہو کہ لوگ ہماری طرف آئیں، لوگ ہم سے جڑیں، لوگ ہم سے نفرت نہ کریں بلکہ محبت کریں. اسلام محبت، امن، شانتی، سکھ اور چین والا مذہب ہے. اس کے ماننے والے محبت پھیلانے والے ہیں. اسلام کو اختیار کرنے والے امن پھیلانے والے ہیں. اسلام پر چلنے والے بہتر اخلاق کردار پھیلانے والے ہیں. تو ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ویسا ہو جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. اچھے اخلاق، اچھا کردار یہ انسان کے ایمان اور عبادت کا تکملہ ہے. یہ انسان کے اچھے اخلاق سے ایمان مکمل ہوتا ہے. انسان کے اچھے اخلاق سے اللہ کی عبادت اور اس کی عبودیت مکمل ہوتی ہے. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. تم میں سب سے مکمل اور کامل درجہ والا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اور قیامت کے نزدیک مجلس اور بیٹھنے کے اعتبار سے سب سے نزدیک وہ شخص ہوگا یا وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. اللہ کے نبی کیا فرماتے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک اور قریب وہ لوگ بیٹھیں گے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. ایک دوسری صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، انسانوں کا عمل تولا جائے گا، تو انسانوں کے اعمال میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور چیز وزنی نہ ہوگی. اچھے اخلاق، انسانوں کے اعمال جب تولے جائیں گے تو وہ بھاری ہو جائے گا. اچھا کردار انسان کو ہمیشہ اپنانا چاہیے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سچا ہو سکتا ہے اللہ کے بعد. فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں جو شخص لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دے، گرچہ وہ حق پر ہے، اپنے حق سے دستبردار، حق پر رہتے ہوئے بھی اگر کسی نے لڑائی اور جھگڑا کرنا چھوڑ دیا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. اور جنت کے بیچوں بیچ میں اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں
جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، گرچہ ہنسی مذاق میں ہو، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں فرمایا وہ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور جنت کے سب سے اوپری حصے میں، جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں میں ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کیریکٹر اچھا ہو، جس کا ویوہار اچھا ہو، جس کا سلوک اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں، اس شخص کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت کے اوپری حصے میں ایک گھر کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ اچھے اخلاق کردار تو ہمارے حسن سلوک کا سب مستحق ہے۔ ان میں سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کا جو مستحق ہے وہ ہمارے باپ ہیں، ہماری ماں ہے، ہمارے والدین ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہر عمر کے ہر مرحلے میں اولاد پر واجب ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ عمر کے ہر مرحلے میں جب اولاد شعور کی عمر کو پہنچ جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری واجب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو ملایا ہے، ملا کر قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمایا۔ زندگی کے ہر مرحلے میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور حسن سلوک واجب ہے۔ خاص طور سے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ اسپیشل الگ کر کے تذکرہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ ہاں، زندگی کا ایک مرحلہ بڑا سینسیٹیو مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ مرحلہ کون سا؟ ماں یا باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اس وقت ان کی اطاعت و فرما برداری مزید بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ بڑھاپے کی عمر میں زیادہ توجہ اور کے مستحق بن جاتے ہیں، اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر پاتے، دوسروں کے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی عمر میں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تم ان دونوں سے اف بھی نہیں کہو۔ کوئی بات کہہ دے، کوئی کام کرنے کو کہہ دے، تلخ بول دے، کوئی حکم دے دے، کوئی آرڈر کر دے، اف بھی مت کہو۔ ناراض ہو کر کے، ناپسند کرتے ہوئے، کڑتے ہوئے اف بھی مت کہا کرو۔ فلا تقل لہما اف، ہم لوگ اف بولتے ہیں عام طور پر، قرآن نے اسی لفظ کو نقل فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ کوئی ایسی بات کا حکم دے دے، کوئی ایسی بات تم کو کرنے کو کہے، تم کو ڈانٹ دے، ڈپٹ دے، تلخ بول دے، کڑوا بول دے، فلا تقل لہما اف، تم اف بھی مت کہنا۔ یہ رب کا آرڈر اور حکم ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ڈانٹنا بھی مت، ڈانٹ کر مت بولنا، چیخ کر چلا کر مت بولنا، ناراض ہو کر کے بے توجہی کے ساتھ مت بولنا۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، بولو نرمی سے بات کرو، پیاری بات کرو۔ وہ تم کو تلخ بولے، ماں باپ تلخ بولے تو مسکرا کر کے نرمی سے میٹھے انداز میں بولو،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیاری بات کرو. تم سے تلخی بات کرے تم پیاری بات کرو، تم کو ڈانٹ دے پیاری بات کرو، اف تک بھی مت کہو. یہ رب کا آرڈر ہے. جس ذات کا حق سب سے زیادہ اللہ تعالی کے بعد ہے وہ ماں باپ ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آگے فرمایا تم اپنے بازو کو نرم کر دو ماں باپ کے لیے، اپنے آپ کو ماں باپ کے اطاعت و فرما برداری کے لیے پیش کر دو، عاجز کر دو، عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دو ماں باپ کی خدمت کے لیے. رحم و کرم کا سراپا مجسم بن جاؤ، رحمت، نرمی، شفقت، مہربانی کا مجسم بن کر کے ماں باپ کے سامنے رہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. ہاں ایک کام اور کرو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پروردگار عالم یہ بار بار کہا کرو کہ پروردگار عالم میرے ماں باپ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا جیسا کہ انہوں نے میرے بچپنے میں میری پرورش کی ہے، میرا دیکھ ریکھ کیا ہے، میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، میرے ہر اعتبار سے خیال رکھا ہے. تو میرے ماں باپ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رحم و کرم کا معاملہ فرما. ایک جگہ اور فرمایا 26ویں پارہ میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پختہ حکم دے، وصیت فرمائی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پختہ حکم دیا. ایسا نہیں، بہت تاکید کے ساتھ انسان کو ہم نے حکم اور آرڈر دے دیا ہے. یہ حکم اور آرڈر صرف امت محمدیہ کو نہیں دیا بلکہ امت محمدیہ سے پہلے بھی جو لوگ اس روئے زمین پر آئے، اس روئے زمین پر جو قومیں بسی ہیں، تمام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ماں باپ کے تعلق سے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا پختہ حکم دے دیا ہے، وصیت فرما دی ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے دکھ اور تکلیف کے ساتھ حمل میں رکھا، پیٹ میں رکھا، اور ماں نے دکھ اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا اور زیادہ سے زیادہ 30 مہینے 2.5 سال دودھ پلائی. آگے فرمایا رہا اللہ تعالیٰ فَصَالُ 30 حَتَّى إِذَا بَلَغَ، جب انسان پہنچ جائے 40 سنہ 40 سال کو. دیکھیے یہاں پہ قرآن مجید میں ایک نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ انسان جب 40 سال کو پہنچ جائے انسان کو چوکنا ہو جانا چاہیے، چوکس ہو جانا چاہیے. جب 40 سال کے ہو جائے انسان کہ اب انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، آدھی زندگی ختم ہو گئی. اللہ کی نبی فرمایا کہ میری امت کی زندگی 60-70 سال ہوگی. 40 سال کے ہو جائے تو کہا کہ انسان چوکس ہو جائے، چوکنا ہو جائے، رب کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے. اذا بلغ اشدہ 40 سنہ قال رب اوزعنی، کہے اے پروردگار عالم مجھے توفیق دے. قال رب اوزعنی ان اشکر، کہ اے پروردگار عالم تم مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں. اور میں اپنے ماں باپ کا بھی شکر بجا لاؤں. ایک انسان اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے اپنی زبان سے اللہ کی تعریف، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت، احترام، تقدس، ہاتھ پیر آدھا و جوارے سے اس کا عمل، اس کی عبادت. لیکن انسان اگر شکر بجا لانا چاہے تو کم از کم اسے اللہ کی
5 وقت نماز ادا کرے، اللہ کے لیے 5 وقت نماز ادا کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر بجا لانے کو حکم دیا اور اس کے بعد ماں کا تذکرہ کیا، تو کم از کم ماں کے لیے دن بھر میں 5 مرتبہ دعا کرے، ماں باپ کے لیے دن بھر میں والدین کے لیے 5 مرتبہ دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قال رب اوزعنی ان اشکر لی ولوالدیک، کہ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں اور میں اپنے والدین کا شکر بجا لاؤں، ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہے اور ان نعمتوں کا بھی جو تو نے میرے والدین پر کی ہے، اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں تیرا ایسا کام کروں، تیرے لیے ایسا عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی اصلاح فرما، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس دعا کا آدمی اہتمام کرے، جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے اور پڑھے۔ اللہ رب العالمین کی یہ تعلیم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کے اندر فرمایا کہ رب کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اتنی تاکید، اتنی اہمیت کے بعد بھی آج لوگ ماں باپ کی کس قدر نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی کس قدر نافرمانی کرتے ہیں، برا بھلا کہنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، ان کی عزت اور احترام نہ کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا، کتنا عام اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ رائج ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نافرمانی کے کاموں میں نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر ماں باپ چاہے کوشش کرے کہ تم میرے ساتھ شرک کر تو ایسا مت کرنا، ہاں ان کی فرما برداری کرنا، شرک مت کرنا میرے ساتھ، اور ان کی بات اس سلسلے میں مت ماننا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا۔ تو نافرمانی کے کام میں ماں باپ کی اطاعت نہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی ہے، مخلوق کی اطاعت نہیں۔ ایسی ماں باپ ایسی چیز کا حکم دے جس کا ضرر اور نقصان اولاد کے لیے واضح ہے، نقصان، ایسی چیزیں بھی اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کے کام میں، ماں باپ کی ضروریات کی تکمیل میں، ان کے ہر اعتبار سے ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت احترام میں ان کی فرما برداری ضروری ہے۔ لیکن انسان عام لوگوں کے ساتھ تو جو برتاؤ رکھتا ہی ہے، آئے دن اپنے ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوس والوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے عزیز رشتہ دار ماں باپ کے ساتھ بھی اپنی زبان سے گالی گلوچ نکالنا، تکلیف پہنچانا، دکھ پہنچانا، یہ عام سی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ جانتے ہو مفلس آدمی کون ہے؟ مفلس آدمی، غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس آدمی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس
دینار و درہم نہیں, روپیہ پیسہ نہیں, وہ مفلس آدمی ہے, غریب آدمی ہے, محتاج آدمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, میری امت میں وہ شخص مفلس اور محتاج نہیں ہے. میری امت کا مفلس اور غریب اور محتاج وہ آدمی ہے جو دنیا میں تو بہت ساری نمازیں پڑھے گا, زکوٰۃ دے گا, روزے رکھے گا, اور نماز, روزے, زکوٰۃ و صدقات کا انبار اللہ کے پاس لے کر حاضر ہوگا. لیکن وہ آیا ہوگا اس حال میں, یاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا. وہ آیا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی. وہ آیا ہوگا اللہ کے پاس, کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی. وہ اللہ کے پاس آیا ہوگا, کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا. وہ آیا ہوگا اللہ کے پاس, کسی کو مارا ہوگا. وہ آئے گا اللہ کے پاس, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو برا بھلا اپنی زبان سے کہا ہوگا, چاہے ماں باپ, بھائی بہن, رشتہ دار, آس پڑوس, دوست احباب جو بھی ہوں. گالی دی ہوگی, برا بھلا اپنی زبان سے کہا ہوگا, مارا ہوگا, جھوٹی تہمت لگائی ہوگی, ناحق مال کھایا ہوگا, خون بہایا ہوگا. اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بلائے گا, اور جن کو گالی دی ہوگی, جن کا مال کھایا ہوگا, جن کو برا بھلا کہا ہوگا, جن پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی, اور جن کا خون بہایا, انہیں بھی پیش کرے گا, سامنے لائے گا. اور اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جس نے نماز, روزے اور زکوٰۃ کا انبار لے کر آیا ہے, لیکن انہوں نے اپنی زبان سے, اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے, حکم ہوگا کہ اس نمازی شخص اور اس روزے دار شخص اور زکوٰۃ صدقات کرنے والے شخص کی نیکیاں ان مظلومین کو دے دیا جائے جن پر انہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے. اپنی طاقت اور اپنی قوت کی وجہ سے کسی کو ستایا ہے, ظلم کیا ہے, مارا ہے, دھمکایا ہے, اللہ طریقے سے مال کھایا ہے, گالی گلوچ کی ہے. ظالموں کی نیکیاں مظلومین کو دے دی جائے. ظلم ختم ہونے سے پہلے ظالم کی نیکیاں, نماز, روزے, زکوٰۃ ختم ہو جائیں, پھر دوبارہ حکم ہوگا کہ مظلومین کے سر جتنے گناہ ہیں, ان گناہوں کو ظالموں کے سر تھوپ دیا جائے. تیسرا آرڈر ہوگا کہ اب گھسیٹ کر کے جہنم لے جایا جائے جس نے دنیا میں ظلم کیا ہے. اس لیے اچھے اخلاق و کردار کا اپنانا, اپنے والدین کے ساتھ خاص طور پر بہتر سلوک کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. انسان اپنے اچھے اخلاق, اپنے کردار سے دشمن کو بھی دوست بنا سکتا ہے. اپنے اخلاق اور اچھے کردار سے انسان غیر کو بھی اپنا بنا سکتا ہے. انسان اس بات کی ہمیشہ کوشش کرے کہ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے, لیکن تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے, نہ خوش کریں, غمگین نہ کریں. ہم کسی کو, کسی کے چہرے پر اگر مسکراہٹ نہ لا سکے تو کسی کو رلائے بھی نہ. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا تو انہیں نقصان پہنچائے. اللہ رب العالمین کی یہاں عظیم جرم ہے یہ. اس لیے میرے دینی بھائیوں, سب سے پہلے میں خود کو ان باتوں کی نصیحت اور وصیت فرماتا ہوں. اس کے بعد پیروں کے, نوجوانوں, بزرگوں, خواتین, بچوں کو بھی کہ ان تمام باتوں کو جو ہم نے بیان فرمائی ہے اپنے زندگی میں نافذ کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھے اخلاق کردار کا حامل بنا, ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما, ہمارے دل کے کینہ, بغض, حسد, دشمنی کو تو نکال دے. ہم میں سے ہر شخص کے دل پر تیری حکمرانی ہے اللہ رب العالمین, تو ہمارے دل کو حق اور سچ کی راہ پر لگا دے. اللہ رب العالمین ہمارے دل کو پاک صاف کر دے, ہمارے دل میں توحید اور سنت کی محبت ڈال دے, ہمارے دل میں شرک اور بدعت کی نفرت ڈال دے. ہم میں سے ہر شخص کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ, کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر باقی رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسی کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ فرما. مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما, ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی دور فرما,
ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ایمان اور اسلام کی حالت پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی غیبی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین مسلم ماں بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین سیدھے راستے پر تو قائم دائم رکھ۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کی فتنہ فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما۔ ہمارے اس ملک کو امن و شانتی والا ملک بنا۔ ہماری اس ریاست بہار کو امن و شانتی والی ریاست بنا۔ اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک ضروری بات ہے وہ یہ کہ بارہا کہا بھی جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، حکم بھی ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئیں۔ بیشتر لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن خاص طور پر آپ لوگ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئیے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خطبہ غور سے سنیں۔ بچے کو گھر ہی سے تعلیم دے کر آئیں کہ خاموشی کے ساتھ مسجد میں خطبہ سنیں، بیٹھے رہیں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جمعہ کے دن کم از کم اب آدھا گھنٹہ دینی بات سننے اور سیکھنے کے لیے ضرور نکالیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔